لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے چاروں صوبائی حکومتوں سے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے چاروں صوبائی حکومتوں سے ہمارا رابطہ ہے. خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب، بلوچستان. اب یہی مسئلہ ہے کہ سچ سننے کی کسی میں ہمت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتا. اس ایوان کے اندر بھی یہ فستائیت ہے ان کی کہ بات مت کرو، بات نہیں کرنے دیں گے، سننے کا حوصلہ نہیں ہے. تو کم از کم میں مکمل کر رہا ہوں، 1 منٹ میں مکمل کر لوں گا اگر آپ تشریف رکھیں. میں 1 منٹ میں مکمل کر لوں گا. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں 1 منٹ کے اندر. اگر آپ تشریف رکھیں، سن لیں، سننے کا حوصلہ رکھیں. یہ جمہوریت ہے، اس میں سننا بھی پڑتا ہے. 1 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں. 1 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں. سن لیں سر، آنکھوں پہ میری بات تو سن لیں. میں مکمل کر رہا ہوں. سر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سر ہمارا چاروں وزراء اعلیٰ سے رابطہ ہے. اور وہ چاہے میں مکمل کر رہا ہوں. مجھے بات تو کر لینے دیں. میں یہ وجوہات بیان کرنا میرے فرائض میں شامل ہے. میں تمام تر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو سیاسی سچویشن ہے، اس میں میرا فرض ہے کہ میں حقائق بیان کروں. آپ مجھے مکمل کرنے دیں. میں مکمل کر رہا ہوں. بس میں مکمل کر رہا ہوں. سن لیں. منسٹر صاحب، میں سر مکمل کر رہا ہوں 1 منٹ کے اندر. آپ کنکلوڈ کریں. ٹھیک ہے، میں مکمل کر رہا ہوں. مجھے مکمل تو کر لینے دیں پلیز. آپ کنکلوڈ کریں. نہیں، میں مکمل کر رہا ہوں. دیکھیے، میں مکمل کر رہا ہوں. آپ کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی. مجھے مکمل تو کر لینے دیں. پلیز ایڈریس دا چیئر. میں سر مکمل کر لوں. ان کو کیا آرڈر مینٹین رکھیں. میں مکمل کر رہا ہوں. آپ کنکلوڈ کریں. سر جہاں لا اینڈ آرڈر کی بات ہے سر، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں مکمل کر رہا ہوں بھائی. مجھے پتا ہے آپ کا. مجھے مکمل کر لینے دیں. ٹھیک ہے، میں مکمل تو کر لوں. پلیز ایڈریس دا چیئر. 1 منٹ میں وہ مکمل کر. سر میں دیکھیے سر، جو وجوہات ہیں، نہیں پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے نا، ان کو بھی سنانا میرا فرض ہے. نہیں شبلی، اگر تو شبلی صاحب اور علی ظفر صاحب کا میں سر کنکلوڈ کر رہا ہوں. بس آخری بات ہے، مجھے موقع دیں. آخری بات ہے سر. میں آخری بات اگر مجھے مکمل نہیں کرنے دیں گے، پھر یہ 10 منٹ اور لگ جائیں گے. 10 منٹ اور لگ جائیں گے. میں معذرت سے مجھے مکمل کر لینے دیں. میں مکمل کر رہا ہوں. ختم تو کرنے دیں. آپ بھی بہت محترم ہے. ختم کرنے دیں. میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. منسٹر صاحب، میں کمپلیٹ کر لینے دیں. میں آخری جملہ بول رہا ہوں. اگر آپ مجھے موقع دے دیں آخری جملہ بولنے کا. منسٹر صاحب، سر لاسٹ سینٹنس. ڈونٹ لک ایٹ دیم. یہ جو لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد جناب چیئرمین یہ ڈیوالو کر دیے گئے تھے صوبائی حکومتوں کو. مگر پھر بھی وفاقی حکومتوں نے یہ کوشش کی کہ جہاں پہ دہشت گردی کا تدارک ہے، جہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کے معاملات ہیں، وہاں پہ صوبائی حکومتوں کو ایک فورم پہ اکٹھا کیا جائے اور کم از کم وہ بارڈر کے اوپر سمگلنگ ہو، وہ پروونسز کے بارڈرز کے اوپر سمگلنگ ہو، وہ دہشت گردی ہو، وہ بڑے بڑے گینگز اور ریکٹس ہوں، ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جائے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا. اور اس کی بنیاد رکھی گئی اے پی ایس کے حملے کے بعد. جب اے پی ایس کا حملہ ہوا
اور ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا. پوری قوم ایک پیج پر تھی, وہ چاہے اس سائڈ پہ لوگ بیٹھے تھے, اس سائڈ پر بیٹھے تھے, اور وفاق نے کہا کہ وفاق ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کرے گا. اور جو لا اینڈ آرڈر کے گھمبیر مسائل ہیں 18ویں ترمیم کے باوجود اس بات کے کہ صوبوں کو اٹانومی حاصل ہے, ہم مل بیٹھ کے ایک نیشنل پالیسی بنائیں گے. اور آپ نے دیکھا جناب چیئرمین, کراچی کا امن بحال ہوا. یہ میں 2013 سے 17 کی بات کر رہا ہوں. نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہوا. وزیر اعظم خود کراچی جاتے تھے, کراچی میں بیٹھتے تھے, کراچی کی روشنیاں بحال ہوئیں, کراچی کا امن بحال ہوا. اور 2013 میں ہر دوسرے دن دہشت گرد حملہ کرتے تھے, سوسائڈ بومنگ ہوتی تھی, آئی ڈیز کے تحت حملے کیے جاتے تھے. مگر جب نیشنل ایکشن پلان ہوا, علماء اکرام کو اکٹھا کیا گیا, میڈیا کو اکٹھا کیا گیا, ہیٹ لٹریچر کے اوپر بین لگایا گیا, وال چاکنگ بین کی گئی, لاؤڈ سپیکر کا استعمال جو ہے وہ جو نفرت انگیز تقریروں کے لیے اس کو بین کیا گیا. اور ہم نے دیکھا کہ اتحاد بین المسلمین نے اپنا کردار ادا کیا اس کے اندر. علماء اکرام چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے تھا, کسی بھی مکتبہ فکر سے تھا, وہ بیٹھے, انہوں نے کہا جی ہم مکمل تعاون کریں گے. اور نیشنل ایکشن پلان صوبوں کے ساتھ مل کے بڑی کامیابی کے ساتھ کنکلوڈ ہوا, اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اس ملک سے. پھر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو غلط ہو گیا, یہ تو طالبان بڑے بھلے لوگ ہیں, یہ تو ہمیں ان کو واپس لا کے بسانا چاہیے, یہ تو بڑے گڈ طالبان ہیں, یہ تو ہمارے بھائی ہیں, لاؤ ان کو واپس لاؤ, سیٹلڈ ایریاز میں لا کے سیٹل کرو. دونوں جنہوں نے کیا تھا, دونوں صاحبان اب اپنی سزا بھگت رہے ہیں. مگر بات یہ کہ آج جو ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں, آئے روز کبھی ابھی یہ کرنل صاحب شہید ہوئے, ان کا تو ہم ذکر نہیں کرتے. جو فوج قربانیاں دے رہی ہے وہ کس کی خاطر دے رہی ہے اور کہاں پہ دے رہی ہے؟ میرا اس حلقے سے تعلق ہے, میں 70,000 کرسچن ووٹرز کی نمائندگی کرتا ہوں. سب سے بڑی کرسچن آبادیاں میرے حلقے کے اندر موجود ہے. خلیل طاہر سندھو صاحب بیٹھے ہیں, ان کو پتا ہے. مائنورٹیز کے حقوق کی جہاں بات آتی ہے, ہم سارے یکجا ہو کے متحد ہو کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اس بات پر. مگر بات یہ ہے کہ یہ بگاڑ یہ کس نے پیدا کیا, کب پیدا کیا؟ یہ پالیسی ڈیسیجن جب سٹیٹ نے لیا, اور اس سٹیٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم نے اس کو لیڈ کیا اور کہا کہ لا کے ان کو واپس بساؤ, تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان ان پلیس تھا, اور اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت وفاق اور صوبوں نے مل کے قربانیاں بھی دی تھیں اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا. آج ان دہشت گردوں کو لا کے جب واپس بسایا گیا ہے, وہ کبھی بلوچستان میں حملے کرتے ہیں, کبھی خیبر پختونخوا میں حملے کرتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو علی امین خان, مگر جب آپ 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے سیاسی سرگرمیوں پہ لگائیں گے, سی ٹی ڈی کس نے قائم کرنی تھی, اور سی ٹی ڈی پنجاب میں کیوں قائم ہوئی, فورینسک لیب پنجاب میں کیوں قائم ہوا, لاہور کے اندر, اسلام آباد کے اندر سیف سٹی کیوں بنائی گئی, ہمارا کوئٹہ, ہمارا پشاور آج سیف سٹی سے کیوں محروم رہا؟ کسی صوبائی حکومت نے اس پر توجہ کیوں نہیں دی کہ سیف سٹی لگنا چاہیے؟ آج سیف سٹی لگا ہوتا. لاہور میں ایک دہشت گرد نے حملہ کیا, ہمارے سینئر پولیس آفیسر سی ٹی او تھے, ہمارے دوست تھے, کیپٹن مبین شہید ہوئے, کوئٹہ میں پوسٹڈ رہے, بہت ساری سروس کوئٹہ میں کی, ہم نے ان کی بھی لاش اٹھائی, ان کا بھی جنازہ پڑا. سیف سٹی کیمراز کی مدد سے ہم نے بیک ٹریک کیا, ہم ان افغان باشندوں تک پہنچے جنہوں نے اس کی ساری پلاننگ کی تھی, ان کو سزا دلوائی. زینب کا معاملہ ہوتا ہے قصور کے اندر, فورینسک لیب 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر تمام ٹیسٹنگ کرتی ہے, زینب والے کیس کے ملزم کو پھانسی ہوئی اس ملک کے اندر. تو یہ صوبائی حکومتوں کی کیپیسٹی بلڈ کرنا کیا ہماری تمام پارٹیاں جو یہاں موجود ہیں ان کے نمائندوں کا فرض نہیں ہے؟ کیا ان کے اپنے اپنے چیف منسٹر کا فرض نہیں ہے؟ کیا وفاق 2013 سے 17 قربانی بھی دے, دہشت گردی کا خاتمہ بھی کرے اور ملک کے اندر امن قائم بھی کرے, اور اس کے بعد ایک شخص آئے اور کہے نہیں گڈ طالبان کم بیک, ویلکم بیک, اور ان کو لا کے بسا دے؟ آج جو جنوبی خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میں مختصر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ بڑے گھمبیر ایشوز ہیں. دکی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے, مزدور تھے, کانکن تھے, بے گناہ تھے, بے قصور تھے. سرفراز بگٹی صاحب بطور چیف منسٹر, جی ضرور دیجیے گا, مجھے بات کر لینے, جی ضرور کیجیے گا اپنی اپنی باری پر. سرفراز بگٹی صاحب ایک بہت فرض شناس اور بہت قابل وزیر اعلیٰ ہیں, ہمیں ان پر پورا اعتماد بھی ہے, اعتبار بھی ہے, اور وہاں کی پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے, سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کے جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. اور
محنت کرتے نظر آتے ہیں. وہ صبح ارلی شروع کرتے ہیں, رات گئے تک وہ انہی مسائل کو حل کرنے میں لگے رہتے ہیں. وفاق کی پوری کوارڈینیشن ہے اور یہ مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے پہلے بھی کیا ہے, ہم دوبارہ بھی کریں گے. اور جہاں تک ریسورسز کی بات ہے, دیکھیے یہ جو ریسورسز جاتے ہیں, چاہے وہ وفاق دے چاہے وہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت ہو, تو یہ این ایف سی ایوارڈ کا سلسلہ بھی میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں صدر آصف علی زرداری صاحب کو. یہ ان کا ویژن تھا کہ جس کے تحت یہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے تحت صوبوں کو ریسورسز جاتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے لیے جاتے ہیں, اینٹی ٹیررزم کے لیے جاتے ہیں. تو یہ بتایا جائے کہ نیشنل ایکشن پلان کی 2018 سے 22 کتنی میٹنگز ہوئی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک میٹنگ کے علاوہ 2018 سے 22 اس شخص نے ایک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ نہیں کی. دہشت گردی اور دہشت گردی کا خاتمہ ان کی پرائرٹی پہ نہیں تھا. اور جو سیاسی وے فارورڈ کی بات کی گئی, میں اس پر بھی آتا ہوں. ہمیں تربیت دی گئی تھی, ہمیں سکھایا گیا تھا کہ سیاسی مخالف سیاسی دشمن نہیں ہوتا, اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا سیکھو. ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ان کی شادی بیاہ پہ مت جانا. ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا یہ چور ڈاکو ہیں, ان کا کوئی فوت ہو جائے تو پرسہ دینے مت جانا. ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جب مخالف کرین سے گرتا ہے تو اپنی الیکشن کیمپین معطل ہوتی ہے. جب مخالف کرین سے گرے تو اس کے اسپتال میں جا کے تیمارداری کی جاتی ہے. یہ عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہیں, میاں نواز شریف نے 2013 میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کرین سے گر گئے, زخمی ہو گئے, پوری الیکشن کیمپین معطل کی, گھر جا کے تیمارداری کی. الیکشن کے بعد مجھے مکمل کر لینے دیجئے, بالکل ضرور بات کیجئے گا. ان باتوں کا جواب کوئی نہیں مگر ضرور سارے دیں. میں تو کہوں گا سارا ہاؤس کورس کے اندر اگر جواب دے دے تو بڑا اچھا ہوگا. تو 2013 کا الیکشن ہوتا ہے, خود چل کے بنی گالا جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سیاسی مخالف ہو مگر تم بھی پاکستانی ہو, میں بھی پاکستانی ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو آگے لے کر چلا جائے, ہم مل کے اس کا تدارک کریں گے. آنریبل منسٹر, آئی وڈ ریکویسٹ کہ ان کے سوال میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر. اس ملک کے اندر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, صرف مجھے کنکلوڈ کرنے دیں, میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں. کنکلوڈ کر رہے ہیں, وہ جواب دے رہے ہیں. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, آخری 2 منٹ ہیں, میں بات کر دیتا ہوں. آپ ضرور, جہاں میں نے یہ گزارش کی کہ چاہے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, وفاق اس پہ پوری کوآپریشن کوارڈینیشن کرنے کو تیار ہے. وہ چاہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو, دیکھیے جو کچے کا مسئلہ ہے وہ صرف سندھ میں نہیں ہے, جہاں کشمور اور گوٹکی میں وہ مسئلہ ہے, وہیں میرے رحیم یار خان اور راجن پور میں بھی وہ مسئلہ ہے. یہ ٹرائی بارڈر ایریا ہے جس کے اندر کچے کا یہ آپریشن کیا جا رہا ہے. اس کے لیے پولیس کو اے پی سیز دی گئی, پولیس کو اکوپ کیا گیا. ہمارے ہاں ریورائن پولیس کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ وہاں کچے کے راگی سے دریا گزرتا ہے. پولیس کو باقاعدہ بوٹس بنا کر دی گئی, ان کی ریورائن ٹریننگ کی گئی. ریورائن پولیس کی اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوئی کہ دریا کے دونوں کناروں کے اوپر جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے. سیاسی روایات پہ آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. یہ بیٹھے ہیں عرفان صدیقی صاحب, ان کی آج بھی وہ فوٹیج موجود ہے جہاں پہ انہوں نے ہتھ کڑی لگائی ہوئی اور ایک قلم پکڑا ہوا ہے. اس ملک میں جو میں بات کر رہا ہوں کہ خوشی غمی میں منع کیا گیا کہ یہ دشمن ہے اور یہ وقت کا دھارا ہے. آج ہم ادھر بیٹھے ہیں, کل آپ بیٹھے تھے, کل پھر کوئی بیٹھا ہوگا یہاں پہ. یہ چلتا رہتا ہے, کوئی اس طرف بیٹھا ہے, کوئی اس طرف بیٹھا ہے. مگر ہماری سیاسی روایات جو ایک شفاف دریا کی طرح تھی, اس کو زہر آلود کس نے کیا, اس میں آلودہ پانی کس نے ڈالا, اس نے ڈالا جس نے فریال تالپور کو چاند رات کو گرفتار کر کے کہا کہ اس کو جیل میں بھیجو. یہ زہر آلود اس نے کیا جس نے مریم نواز شریف کو باپ کے سامنے گرفتار کروایا اذیت دینے کے لیے, اور یہ ثابت کیا کہ ہمارے ہاں جو خواتین کی عزت ہے اور خواتین کو سیاسی مقدمات میں ملوث نہیں کیا جاتا, وہ کیا جائے گا. چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی روایت بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ڈالی. یہاں پہ میت پڑی تھی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی والدہ کی, اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 5 لاہور کا جج یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جرا کرنی ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں, والدہ کی میت پڑی ہو اور جج آپ کو کہہ رہا ہو, یہ موجود تھے بہت سارے لوگ یہاں, جج کہہ رہا ہو کہ میں نے جرا کرنی ہے, تو کیا انسان پہ گزرتی ہے